السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت آسیہ علیہ السلام کی قسمت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ قسمت نے انہیں فرعون کی بیوی بنایا، لیکن انہوں نے جنت میں اعلیٰ مقام پایا۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام بن حام جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں قطبی قوم پروان چڑھی اور فرعونوں کی حکمرانی ہو گئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اسی کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ وہ ان سے گھٹیا اور ادنا کام کرواتا، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ سورہ بقرہ میں ہے، اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے۔ چنانچہ فرعون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام عیارخہ تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی، بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس نو مولود کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورہ قصص میں ہے، عیارخہ نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی کلثومہ بعض روایات میں مریم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہی۔ سورہ قصص میں جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور بانیاں اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئی۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ کو پیش کیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئے اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سورہ قصص میں ہے، فرعون نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے نو مولود نے کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیا۔ سورہ قصص میں ہے، محلہ والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور کہا، کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے؟ سورہ قصص میں ہے، عیارخہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام لپک کر ان سے چپک گئے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے موسیٰ علیہ السلام کی دایا بن گئی۔ ان کے اور ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ اس واقعے میں بھی بعض روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی مدد حاصل تھی۔ تفصیل کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قطبی مارا گیا
تو یہ سیدہ آسیہ ہی تھی جس کی بروقت اطلاع اور مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کے نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئی۔ چونکہ اپنے شوہر کے ظلم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا تھا، برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا، فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کر دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل کاٹ دیے اور سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ ناظرین، یہ واقعہ سن کر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں گھر عطا کر دے۔ آمین۔